نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم لقد كفر الذين قالوا یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم کہ بے شک اللہ وہ مسیح ابن مریم ہے، نعوذ باللہ۔ وقال المسیح اور کہا حضرت مسیح علیہ السلام نے یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ، اے بنی اسرائیل عبادت کرو اللہ کی، ربی و ربکم جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، انہ من یشرک باللہ بے شک جو بھی شرک کرے اللہ کے ساتھ، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ پس یقیناً اللہ نے حرام کر دیا اس پر جنت کو، ومأواہ النار اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، وما للظالمین من انصار اور نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی مددگار۔ لقد کفر الذین قالوا یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا ان اللہ ثالث ثلاثہ بے شک اللہ تیسرا ہے تین میں سے، وما من الہ الا الہ واحد حالانکہ کوئی الہ نہیں مگر وہی یکتا الہ ہے، وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا اور اگر وہ باز نہ آئے عَمَّا يَقُولُونَ ان باتوں سے جو وہ کہتے ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ضرور پہنچے گا کافروں کو ان میں سے دردناک عذاب۔ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ کیا پس وہ توبہ نہیں کرتے اللہ کی طرف اور بخشش مانگتے اس سے، اللہ غفور الرحیم اور اللہ تو بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ المائدہ کا 10واں رکوع آیت نمبر 72، 73 اور 74 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ رب العالمین ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل نے وعدوں کو توڑا اور انبیاء کی دعوت کو جھٹلایا بھی، اور اللہ کے انبیاء کو قتل بھی کیا، اور یہ سمجھتے رہے کہ ان پر کوئی آزمائش نہیں آئے گی،
لہٰذا اندھے اور بہرے بنے، لیکن اللہ تو دیکھنے والا ہے نا، اللہ سے کوئی چھپ نہیں سکتا۔ آج کے سبق میں نصارہ کے کفری عقائد کی تردید ہے اور بڑے واضح الفاظ میں تردید ہے، چونکہ عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اسی طرح ان کا ایک اور گروہ تھا جو کہتا تھا اللہ تین میں تقسیم ہو گئے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ خود، عیسیٰ علیہ السلام دو، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام تین، یا حضرت مریم علیہ السلام تین۔ ان دونوں عقائد کی تردید کی اور بڑے واضح الفاظ میں کہ یہ صریح کفر ہے، اللہ کا بیٹا بھی کوئی نہیں، جو اللہ کا بیٹا کہے وہ بھی کفر کر رہا ہے، جو اللہ کو تین میں تقسیم کرے وہ بھی کفر کر رہا ہے۔ چونکہ اس رکوع کے شروع میں آیت نمبر 67 میں ہم نے پڑھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھول کر بیان کیجئے جو اللہ نے آپ کی طرف اتارا۔ تو اسی میں سے یہ اعلانات بھی ہیں کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا اللہ عیسیٰ ابن مریم ہے۔ بعض لوگ تو یہاں تک آگے بڑھے کہ بیٹا نہیں، اللہ ہے ہی عیسیٰ ابن مریم، نعوذ باللہ من ذالک۔ کسی بھی معاملے میں جب بندہ حد سے بڑھ جائے نا پھر گمراہی ہے۔ ہر چیز کو ایک حد مقرر ہے، ہر ایک کا ایک مقام ہے، اس مقام سے کم کرنا بھی یہ بھی ظلم ہے، اور اس مقام سے بڑھا دینا یہ بھی ظلم ہے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کا ایک مقام ہے، نعوذ باللہ اس مقام سے کم کرنا، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے کم کیا، اور ان بدبختوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں وہ غلیظ زبان استعمال کی جو ایک شریف آدمی کسی کے بارے میں استعمال نہیں کر سکتا، لہذا وہ بھی اللہ کے غضب کا شکار ہوئی ہے۔ اور عیسائیوں نے محبت عیسیٰ میں حد سے تجاوز کیا، اور بعض نے کہا اللہ کا بیٹا ہے، اور بعض نے کہا یہ خود اللہ ہی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو خالق اور مخلوق کا فرق جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ باقی انبیاء سب مخلوق ہیں، اللہ خالق ہے، لیکن انبیاء باقی تمام مخلوق میں سب سے افضل ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے، اور خود عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت نہیں سنتے ہو، وہ ساری زندگی لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے ہوئے گئے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ عیسیٰ ابن مریم ہے۔ وقال المسیح، اور کہا حضرت مسیح نے، مسیح نا چھونے والے، آپ بہرے کو اندھے کو چھوتے تو اللہ اس کو بینا کر دیتے، اسی طرح آپ مردے کو چھوتے تو اللہ اس کو زندہ کر دیتے، برس کے مرض والے کو چھوتے تو اللہ اس کو ٹھیک کر دیتے۔ یہ معجزے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے۔ وقال المسیح، اور حضرت مسیح نے خود کیا فرمایا، یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اے بنی اسرائیل عبادت کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ وہ اللہ کی عبادت کی طرف بلا کے گئے اور تم نے انہی کو اللہ بنا لیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ عیسیٰ علیہ السلام نے تو سورہ مریم میں جیسے ہے پہلے دن جو کلام کیا اس میں کہا تھا قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بیٹا نہیں کہا تھا۔ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا او عبد اللہ، عبادت اللہ کی کرو، ربی و ربکم، جو مجھے عیسیٰ کا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ انہو من یشرک باللہ، بے شک جو بھی شرک کرے گا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، یقیناً اللہ نے جنت کو اس پر حرام کر دیا ہے، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔ شرک سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اسی لیے سورۃ النساء میں کیا فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ
وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو تو ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس شرک کے علاوہ باقی جو گناہ جس کے لیے چاہے معاف کر دے۔ شرک اللہ معاف نہیں کرتا۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت میں کیا فرمایا؟ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو فرمایا انہ من یشرک باللہ، بے شک جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے جنت کو اس پر حرام کر دیا ہے، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، جس نے شرک کیا اس نے ظلم کیا، اور پھر ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ میں شرک سے محفوظ فرمائے۔ اس لیے ایک حدیث میں یہ دعا بھی آئی ہے نا، جب مشکل میں انسان پھنس جائے تو یہ دعا کہے، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اے اللہ، دو دفعہ اللہ کا نام، اے اللہ تو میرا رب ہے اور میں نے آج تک تیرے ساتھ شرک نہیں کیا، یعنی یا اللہ اور تو گناہ گار ہوں، بڑی خطائیں ہوئی ہیں، بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن یا اللہ تیرا در چھوڑ کر کسی اور کے پاس گیا نہیں ہوں، یا اللہ یہ میرے اوپر رحم فرما، کیونکہ میں ہوں تیرا ہی بندہ، جتنا بھی خطا کار ہوں، جتنا بھی گناہ گار ہوں، پلٹ کے آیا ہوں تو آیا تیرے ہی در پہ ہوں، کسی اور در پہ نہیں گیا، یا اللہ تو میری حاجت کو پورا فرما۔ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اے اللہ تو ہی میرا رب ہے اور میں نے آج تک تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنایا، اور یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اب یہاں پہ یہ دیکھو جی، عیسائیوں نے جو یہ کفر کیا اور شرک کیا، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے برگزیدہ بندے تھے انہی کو اللہ کا شریک بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے کتنا سختی کے ساتھ فرمایا کہ جنت حرام ہے اور جناب جہنم ٹھکانہ ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے پاک باز بندے بھی اللہ کی عبادت میں شریک نہیں ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا جی ہم نے اللہ کے غیر کو تھوڑا ہی کیا، ہم نے تو اللہ کے اپنے پیاروں کو ہی تو شریک کیا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیارے نہیں تھے؟ بہت پیارے، اللہ کے نبی تھے، اللہ نے کلمہ کن سے ان کو پیدا کیا، لیکن اللہ کی عبادت میں اللہ کا کوئی پیارا شریک نہیں ہے، اللہ اپنی عبادت میں وحدہ لا شریک ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں آگے، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، یقیناً ان لوگوں نے بھی کفر کیا جنہوں نے کہہ دیا بے شک اللہ تین میں سے تیسرا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، الہ ہیں تین اور ان میں سے ایک اللہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک، وما من الہ الا الہ واحد، حالانکہ کوئی الہ نہیں مگر وہ ایک ہی الہ ہے جو رب العالمین ہے، سب کا وہ بے شک۔ اسی لیے سورہ اخلاص میں کیا فرمایا، قل هو اللہ احد، ہے ارشاد خدا وند عالم پاک محمد تائیں، ذات رب دی واحد جانو جو ہے سب دا سائیں، اللہ الصمد وہ بے نیاز الہی سب محتاج اسی دے، او محتاج کسے دا نہیں ملک وچ راج اسی دے، لم یلد ولم یولد، نہ بیٹا ہے نہ باپ ہے اس دا، او ہے پاک الہی مرن جمن تھی پاک منزہ سب اس دی ہے شاہی، ولم یکن لہ کفوا احد، ہمسر اور برابر اس کے دوسرا کوئی نہ ثانی، وہ ہمیشہ باقی اللہ ساری دنیا فانی، اللہ کی کوئی مثل بولتے نہیں ہیں، بالکل خاموش، زکام تو مجھے لگا ہے اور آپ بھی ساتھی، ساؤنڈ میرا خیال ہے بٹن ایک ہی ہے سب کا، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، یا ٹھنڈ میں سے میرا خیال ہے سارے ساتھی جام ہو گئے۔ فرمایا یہ جو کہتے ہیں نا کہ اللہ تین میں سے ایک ہے، یہ بات کفر ہے، اللہ وحدہ
لا شریک ہے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اور اگر وہ باز نہ آئے اس سے جو وہ کہتے ہیں، یہ جملے کفریہ بولتے رہے نعوذ باللہ کہ اللہ کا بیٹا بھی ہے، اللہ عیسیٰ بھی ہے اور اللہ تین میں سے ایک، نعوذ باللہ، اگر ان جملوں سے وہ باز نہ آئے اور اس طرح کہتے رہے تو سنو، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کافروں کو دردناک عذاب پہنچے گا جنہوں نے اللہ کے ساتھ یہ کفر کیا اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی اولاد یا اللہ تعالیٰ کے شریک بنائے، ایسے بے ایمانوں کو اللہ کی طرف سے دردناک عذاب ضرور پہنچے گا۔ لیکن آگے پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت، فرمایا ابھی بھی موقع ہے، توبہ کر لو۔ اللہ کتنا مہربان ہے کہ عذاب کی خبر سنا کر پھر توبہ کی طرف دعوت ضرور دیتا ہے کہ آؤ، در کھلا ہے، رحمت کا در جوش میں ہے، آؤ اس کے سامنے توبہ کر لو اور کفر چھوڑ دو، وہ معاف کر دے گا۔ افلا یتوبون الی اللہ، کیا پس وہ توبہ نہیں کرتے اللہ کی طرف؟ یعنی کس طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف آ جاؤ، جو مالک الملک ہے وہ بلا رہا ہے، اس کی طرف آ جاؤ۔ افلا یتوبون الی اللہ، کیا وہ نہیں کرتے توبہ اللہ کی طرف؟ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ، اور اس سے استغفار نہیں کرتے، یعنی کیوں نہیں توبہ کرتے، کیوں نہیں معافی مانگتے اللہ سے؟ اس طرح سورۃ الحدید میں ارشاد فرمایا، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ڈر جائیں اللہ کی یاد کی طرف؟ ابھی ڈرنے کا وقت نہیں آیا کیا ابھی توبہ کا وقت نہیں آیا؟ ارے اب توبہ نہیں کرو گے تو کب توبہ کرو گے؟ موت سامنے آ گئی تو پھر تو توبہ قبول نہ ہوگی۔ افلا یتوبون الی اللہ، کیا وہ توبہ نہیں کرتے اللہ کی طرف؟ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ، اور وہ اس سے استغفار نہیں کرتے، وہ تو رحمت کا در کھول کر بیٹھا ہوا ہے، بندے کی توبہ کے انتظار میں ہے۔ سبحان اللہ۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ تو ہے ہی بخشنے والا، ہے ہی رحم کرنے والا۔ فرمایا اگر کوئی آدمی اس کے در پہ سچی توبہ کی نیت سے آئے تو واللہ غفور الرحیم، وہ تانا بھی نہیں دیتا کہ اب تک تو کہاں رہا اور اب تک کیا کرتا رہا، وہ بغیر تانا دیے معاف کرنے والا کون ہے؟ اللہ غفور۔ ترجمہ دوبارہ سنیں جی۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا بے شک اللہ مسیح ابن مریم ہے۔ وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ، اور حضرت مسیح نے ایک فرمایا اے بنی اسرائیل عبادت کرو اللہ کی، ربی و ربکم، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، انہ من یشرک باللہ، بے شک جو بھی شرک کرے اللہ کے ساتھ، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، پس یقیناً حرام کر دیا اللہ نے اس پر جنت کو، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ تو آگ ہے، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے بھی جنہوں نے کہا بے شک اللہ تین میں تیسرا ہے، وما من الہ الا الہ واحد، حالانکہ کوئی الہ نہیں مگر وہی واحد الہ ہے، وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، اور اگر وہ باز نہ آئے، عَمَّا يَقُولُونَ، اس بات سے جو وہ کہتے ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ضرور پہنچے گا کافروں کو ان میں سے دردناک عذاب۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، کیا پس وہ توبہ نہیں کرتے اللہ کی طرف اور استغفار کرتے اس سے؟ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔